سيدنا شيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيع حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گرامی قدر حضرت مولانا سید اسحاق محی الدین قادری القاسمی صاحب بانی مدرسہ حاضہ، گرامی قدر حضرت مولانا غلام محمد نقشبندی قادری کاظمی مدد اللہ، محترم و مکرم جناب مکرم صاحب اللہ مدرسہ حاضہ اور اساتذہ وقار اور عزیز طلبہ، الحمدللہ مسلسل نور برس رہا ہے اس محفل میں. ذکر و اذکار، درود شریف اور پھر پیران پیر کا ذکر، یہ سارے چیزیں ایسی ہیں کہ سرتاپا یہ محفل نورانی ہے. جہاں فیضان غوثیہ جاری ہو جائے اب وہاں شیطان یا اندھیرے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. بڑی مسرت ہوئی ہے. میں مشکور ہوں بانی مدرسہ حاضہ کا کہ آپ نے آخر کو یاد فرمایا، اور دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی مدرسے کی سالگرہ چل رہی ہے. اللہ اس مدرسے کو قائم رکھے، حضرت کے فیضان کو ابد الآباد تک قائم رکھے اور ان کو صحت و سلامت سے آپ کی اور مدرسے کی خدمت کرنے کے لیے علی کی طاقت عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، یہ جو طلباء ہیں جن کی یہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، وہ شان آپ لوگوں کی ہے. سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں. الہ العالمین اس کے پیر ڈگمگانے نہ پائے، یہ مکمل علم حاصل کر کے یہاں سے جائے، مکمل علم حاصل کر کے یہاں سے جائے. وہ دعائیں کرتی ہیں کہ جو طلباء ہیں مستقبل کے جدید علماء میں ان کا شمار ہو. دوستو، آج علماء کی شدید ضرورت ہے. بہت ہے علماء، لیکن جدید علماء کی ضرورت ہے. اور یہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں روزگار ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے فن میں ایکسپرٹ ہو، جدید ہو، ماہر ہو. ماہر نہیں ہے، بڑے بڑے ڈگریاں لے کے ہے تو بھی وہ آج کل کی زمانہ بیکار. جو بھی ہے پریکٹیکل دیکھا جا رہا ہے. آپ کا جب نکلیں گے تو آپ ہر
سبجیکٹ میں ماہر ہو کر یہاں سے نکلے، صرف ہو، نحو ہو، منطق ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، ان سب میں ماہر ہو کے لکھیجیے۔ بلکہ اللہ کا فضل اور فیضان ہے حضور غوث پاک کا کہ یہاں پر تصوف بھی ہے۔ سلسلہ قادریہ کی دو شیوخ آپ کے مدرسے میں ہیں، حضرت سید شاہ کاظم پاشا علیہ الرحمہ کی خلافت، حضرت سید شاہ اسحاق محمد صاحب اللہ کو ہے، اور انہیں کے شہزادی سے خلافت حضرت غلام محمد صاحب کو ہے۔ بہرحال یہاں پر تصوف کی بھی نہریں رواں رواں ہیں۔ آپ حضرات کے لیے میں نے بہت ہی چھوٹی صورت کو منتخب کیا ہے، تفصیلی طور پہ یا کوئی بند ایسے الفاظ نہیں کہوں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے۔ سب کو یہ سورہ یاد ہوگا اس مہینے میں، سب طالب علموں کو سب کو یاد ہوگا۔ جب یہ سورہ یاد ہے تو میں اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ پھر بعد میں ایک کبھی حضرت نے یاد کیا تو میں پوچھوں گا سورہ کوثر کا ترجمہ کروں۔ میں بیسیکلی ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں، اور میرے بچوں سے دوبارہ اس کا آموختہ، اس کی تکرار کراتے رہتا ہوں۔ تو آپ سے بھی میں پوچھوں گا پھر ایسا تو توجہ کے ساتھ بیٹھنا۔ خواہش میری مقصد یہ ہے کہ آپ دماغ، دل اور بدن کے ساتھ، دماغ اور دل کے ساتھ بیٹھیں، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ سمجھ کر اٹھیں گے یہاں سے، سورہ کوثر کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں بنو آدم کا سردار ہوں۔ یہ حضور پاک کا ارشاد مبارک ہے، جو سرداری حضور کو مل رہی ہے۔ ایک موقع تھا، صحابہ انبیاء و مرسلین کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں صحابہ تشریف فرما تھے اور فضائل انبیاء پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، اللہ نے انہیں خلت سے نوازا ہے، دوستی سے نوازا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، کلم اللہ، موسیٰ اللہ سے گفتگو کیے ہیں۔ یہ مقام حضرت موسیٰ کا ہے، یعنی فضائل انبیاء میں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو اللہ نے خلت سے نوازا ہے، موسیٰ کو کلام سے نوازا ہے۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، عیسیٰ اللہ کی روح ہے اور اس کی نشانی۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں، اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں آدم صفی اللہ اصطفاہ، آدم اللہ کے چنندہ منتخب ہیں، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ حضور پاک کے گھر دولت کرے نبوی سے حضور کے گھر تھا، ایسی دیواریں نہیں تھی ادھر کی آواز ادھر نہ جائے، ایسا کوئی موقع محل نہیں تھا، چھوٹا سا مسجد چھوٹی، آج کی مسجد نبوی گئی 1400 سال پہلے کی مسجد نبوی، پھر اسی سے متصل حضور پاک کا حجر مبارک۔ صحابہ کی یہ گفتگو حضور پاک سے فرماتے ہیں کہ حضور حجر مبارکہ سے باہر آتے ہیں، صحابہ کے جھپٹ میں آتے ہیں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں ہاں تم نے صحیح کہا، ابراہیم اللہ کے خلیل، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ کے تعلق سے تم نے کہا کلیم اللہ، یقیناً یہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے شرف کلام تکلم کو حاصل۔ عیسیٰ روح اللہ، یقیناً حضور نے ان صحابہ کی جو فضیلت ہے اس پر حضور نے تائید اپنی مہر ثابت فرمائی، فرمایا بالکل صحیح ہے، موسیٰ عیسیٰ روح اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا آدم کو اللہ نے منتخب کیا، یقیناً اللہ کے منتخب بندے۔
صحابہ کے درمیان جو فضائل انبیاء ہو رہا ہے، حضور نے ان کی باتوں پر ہمارے صدق فرمایا ہے، بالکل تم نے صحیح کہا. پھر اس کے بعد حضور کا ارشاد سماعت کرنا، حضور کا ارشاد سماعت فرمائیں گے، بس کہ انبیاء ہو رہا ہے اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں، سنو تم نے کہا تو درست ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ. کیا فرمائے حضور؟ سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اللہ کا حبیب ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں. تو حضور کی شان مبارکہ کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے. حضور حبیب اللہ ہے. سارے انبیاء میں امتیاز حضور کو حبیب اللہ کے لقب سے ہو رہا ہے. جو شان حضور نے کہا ہے حبیب اللہ، یہ لقب حضور کو سارے انبیاء اور مرسلین پر فضیلت سے نوازا رہا ہے. تو اب بھی حبیب اللہ کو سمجھیے، اس حبیب اللہ کو سمجھیے. جو ایک کوثر سمجھ جائیں گے تو آپ لوگ حبیب اللہ کو بھی سمجھ جائیں گے. میں طلباء سے خواہش کرتا ہوں کہ ذرا توجہ دیجیے، اپنے مصروفیات اور مشاغل کو بعد میں موقوف کر دیجیے. تھوڑی سی وہ گندی گفتگو نہیں کرنا، بس اس سورہ کوثر کا مفہوم آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں. سورہ کوثر کے مفہوم کو آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں. اگر وہ سمجھ جائے تو انشاءاللہ روزانہ آپ لذت لیں گے اس سے، روزانہ اس کا ذوق آپ لیں گے اور فقیر کو دعائیں دیں گے. تو فرما رہے ہیں حضور، کیا فرما رہے ہیں؟ الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ. سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے. حضور کو سارے انبیاء سے محترم و مکرم، معظم اور فضیلت معاف کر رہا ہے. تو حضور کا لقب حبیب اللہ ہے. حبیب اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حبیب اللہ سمجھ گئے تو پھر حضور کے شان کو سمجھ جائیں گے، حضور کے مرتبے کو سمجھ جائیں گے، آپ حضور کے مقام کو سمجھ جائیں گے. اس کے لیے چھوٹی سی صورت کو میں نے اس لیے لیا تاکہ تمثیل کے ذریعے آپ کے دماغ میں کوئی بات آ جائے. تمثیل سے میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی صورت کا انتخاب کیا. بہت صورتیں ہیں. قاری صاحب نے قرات فرمائی هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. جبھی میں نتیجہ کیا خود ہو گیا، آیت وہی منتخب کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن لاؤں گا میں اٹھائے مفہوم کو بھی اپنی گفتگو میں، اس مفہوم کو چھوڑنا نہیں. بڑی شان ہے اور ہماری آج کی گفتگو سے اس کا ریلیشن رہے گا کیسا کسی نہ کسی. تو انا اعطیناک کب نازل ہوا؟ سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر ہے حضور کے شہزادوں کا بالکل کم سنی نہیں مثال ہو جاتا. حضور کے صاحبزادے شہزادے معصومیت میں ہی حضور کے شہزادوں کا انتقال ہو جاتا. ننے سے لڑکے ہیں اور غسال یار سے سرفرازی ہو گئی. حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحبزادے ہیں تو آپ کے ذرا تھوڑا سا عمر آپ کو ذرا بڑی ہوئی ہے، دیگر شہزادوں کی بنسبت آپ کی عمر زیادہ ہے. لیکن وقت آتا ہے تو یہ بھی غسال یار انہیں بھی سرفرازی ہو جاتی ہے. غسال کی سرفرازی میں بھی جب مسلسل شہزادے کے ساتھ ہم آ رہے ہیں اور صرف لڑکیاں ہی شہزادیاں ہی حضور کی بتائی جائے گا. حضور کے دشمن سے کفار قریش ان کی بدبختی کی جو داخل اسلام نہیں ہوئے تھے اور اسی میں اگر مرا تو جہنم نصیب ہوئے. تو جب شہزادوں کا وصال ہو رہا ہے تو وہاں سے ایک تانا حضور پہ دیا جائے. کوئی موقع جو حضور پہ تانا کسنے کا ہو وہ ظاہر نہیں جاتی دیتے تھے. وہ خامش نہیں حضور کو تکلیف دینا، حضور کو تانا دینا، حضور کی عزت افزائی کرنا، یہ کفاران قریش کا وتیرہ رہا ہے. اور آج بھی اگر کوئی شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے تو انہی کی اولاد میں سے انہی کا وہی انجام ہوگا تو ان کا انجام ہوا ہے. جو انجام ان کا ہوا ہے ان کا بھی وہی انجام ہوگا. بہرحال جب شہزادوں کا وصال ہوتے گیا
تو یہ کہا کہ اب محمد مقطوع النسل ہیں. نسل کس سے جاری نہیں ہے؟ لڑکوں سے، بیٹا پوترا پڑپوترا سکر پوترا ایسے نسل رہتی ہے. اور شہزادے وصال ہمارا ایک کے بعد دیگر 2 نہیں 3 نہیں 4 شہزادے وصال ہمارے. تو یہ کہا کہ مقطوع نسل اب حضور کو کوئی اولاد نرینہ ہوگی نہیں، رہے گی نہیں، ان کی نسل یہیں کلوز، ان کی نسل یہیں کلوز. جب یہ صورت نازل ہوئی تو جب یہ تعمیر جمعیت میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. چھوٹی صورت ہے قرآن کی سب سے. اے بیٹے ہم نے آپ کو کوثر سے سرفراز فرمایا. یہ جو دیداری کر رہے ہیں، یہ جو تانے دے رہے ہیں، یقیناً کہ آپ کے لیے سنجیدگی کا باعث بنا ہے. آپ کو تکلیف پہنچی ہے ان کتابوں سے یقیناً، لیکن اے مصطفیٰ ہم نے تو آپ کو کوثر سے سرفراز فرمایا. ہم نے آپ کو کوثر سے سرفراز فرمایا. فصل لربک، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی، وانحر قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی مقطوع النسل ہے. ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل باقی نہ رہی. اب کوثر کس کو کہیں گے؟ آئیے سورہ کا ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر، حوض کوثر، جنت میں ایک حوض ہے جس کو کوثر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، ہم نے کوثر سے آپ کو نوازا ہے. دوستو کوثر کب ہے؟ جنت میں ہے. قیامت قائم ہوگی، قیامت کے قیام کے بعد جب جنت اور جہنم کا معاملہ، جو جنتیاں جنت میں جائیں گے، جہنمیاں جہنم رسید ہوں گے، تو وہاں کوثر کا معاملہ. اور قرآن کا ہر مفہوم بلے نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت جب نازل ہوئی جبھی بھی اس کا حکم جاری ہے، قیامت کے لیے حکم جاری ہو سکتی ہے. یقیناً جنت میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر سے نواز دیا ہو، حضور کو کوثر کی سرفراز فرما دیا. اب وہ کوثر کیا ہے؟ تو یہ کوثر کہتے ہیں بات، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، یہ تصغیر کا صیغہ ہے. کسور یکسور، کثیر، کثیر کے معنی زیادہ کیا ہے؟ کثیر کے معنی زیادہ کیا آتے ہیں؟ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کثرت میں وحدت کے جلووں سے سرفراز فرمایا. اب کثرت کی وحدت کیا ہے؟ وحدت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا ایمان ہے اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کے قریب بیٹھ کے کتاب کے آسمان پہ ہے، عرش پہ ہے، مسجد کے محراب میں ہے؟ نہیں، ہر جگہ اللہ ہے. ہر مقام پہ کون ہے؟ اللہ. آپ کے اوپر، آپ کے نیچے، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، آپ کے بازو، ادھر دیکھیے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر دیکھو گے تم کو اللہ ہی اللہ دکھے گا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں دکھے گا. تو اس آیت میں حضور کو بشارت ہو رہی ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر شے میں اس وحدت کے جلووں سے سرفراز فرمایا. کیا ہے؟ ہر شے میں اس کا نظارہ حضور کا فرماتے ہیں. جس کو دیکھتے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کتنی عظیم نعمت اور سبوں کو سرفراز فرمایا. کسی کو نہیں دی ہے نعمت ماضی میں، کسی کو نہیں تھی. اللہ فرما رہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے کیا کیسی سرفراز نوازش کری آپ پر، ہم نے کیسا کرم آپ پر فرما دیا. آپ جدھر دیکھیں گے آپ کو ہر شے میں وحدت کی وحدت نظر آئے گی. ہم ہی ہم نظر آئیں گے، آپ ہم ہی ہم نظر آئیں گے. شہزادے کے ساتھ بنائیں گے، اس میں کوئی عجب نہیں، کوئی اس میں کوئی عجب وہ نہیں. یقیناً شہزادے کے ساتھ ہم آگے
لیکن اللہ نے فرما رہا ہے اے حبیب اعزازِ رسالت کے آپ دیکھو ہر شے میں کون آپ کے لیے تو ہم کس چیز کو رکھا ہے ہم نے ہم ہی ہیں ہر شے میں، اور اس شے پر آپ کی نظر کو ہم نے ڈال دیا، اس حقیقت شناسی سے آپ کو ہم سرفراز بنایا۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے حضور پاک، یہ چیز سارے انبیاء سے حضور کو فضیلت دے رہی ہے، سارے انبیاء سے فضیلت دینے والی چیز یہی حضور پاک کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے بھی ہم نے کیا دیا آپ کو؟ حوض کوثر۔ کوثر جنت کے کون مالک ہیں؟ جنت کوثر جنت کا حصہ ہے، پوری جنت کے مالک حضور ہے۔ سارے خلیل جتنے خلیل ہیں سب کے مالک حضور ہے، سب کے مالک حضور ہے۔ سمندر بھی انہیں کا، آسمان بھی ان کا، زمین بھی ان کا، جنت ان کی، جہنم ان کا، سب کچھ ان کا ہے۔ پھر ایک حوض کوثر کو کون کہہ رہے بھائی وہ تو ایک پارٹ آف دی وے ہے۔ اب کہوں گا بھائی یہ مدرسے کا یہ پلر اشاع صاحب کا ہے، تو کے بعد بھی یہ پلر کسی کے بعد کا ہے؟ یہ مدرسے باولی ہمارے نتیجہ کیا ہے جس کے بعد مولانا اشاع صاحب، تو سب کے مالک حضور۔ پھر کوثر کا ذکر کیسا ہے؟ تحبیر ہم نے آپ کو کیا نوازا؟ ہر شے میں کس کو نوازا؟ کون ہے؟ ہر شے میں اللہ ہے، ہم نے اس رویت سے آپ کو سب بنا۔ اب اس کے بعد آئیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اے مصطفیٰ اب آپ نماز پڑھی تھی، بتائیے کیا حضور نماز چھوڑتے تھے؟ آپ یہ سورہ حضور کو تسلی دینے کے لیے آیا، یہ سورہ حضور کو تسلی دینے کے لیے آیا، اور میں آ کے تسلی دے رہا ہوں۔ کسی کے پاس انتقال ہوا، وہاں صبر کریے بھائی، نماز پڑھیے بھائی، قربانی دیجیے بھائی، کریں حادثہ ہوا آپ کے نہیں پڑھنے سے ہوا ویسی بات ہو جائے گا۔ فصلی اے حبیب نماز پڑھی تھی، نماز حضور نے کبھی نہیں چھوڑا۔ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں بتائیے حضور کی ساری حیات محفوظ ہے، ہر لمحہ حضور کا محفوظ ہے۔ پھر فصلی لربک کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیے فصلی لربک اے حبیب وہاں کوثر سے نوازا تھا ہم نے آپ کو۔ کوثر کے میں نے کیا بتایا ہم نے؟ کثرت معدت میں کثرت، کثرت میں معدت۔ کیا کوثر کے معنی کیا ہے؟ ہر شے میں حق ہے، یہ اس سے ہم آپ کو سرفراز فرما دیے۔ تو اب جب یہ سرفرازی ہو گئی فصلی، اب اسی سے ناطا جوڑ کے رکھیے۔ صلی وصلہ یسلم کا بھی عمل آتا ہے صلی، آپ سے جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صلی کی معنی کہ وصلہ یسلم سے بھی عمل آتا ہے صلی۔ تو فصلی آپ اس سے جڑے رہیے، آپ تعین کو مت دیکھیے، آپ صورت کو مت دیکھیے، صورت کے اندر کیا چیز ہے اس پر آپ کی نظر رکھیے۔ ہم نے اس سے سرفراز فرمایا، اسے ہم نے آپ کو سرفراز فرمایا۔ فصلی لربک، اپنے ربی کا مشاہدہ کیجیے، ہر شے میں اپنے حق کو اپنے رب کو دیکھیے۔ اب اس کا ہر قربانی دیجیے، قربانی دینا فرض ہے، مطلب واجب ہے قربانی، اور حضور قربانی نہیں دیے کسی ساتھ، قربانی حضور ہر سال دیے، بلکہ پوری امت کی طرف سے حضور کو قربانی دیتے، حضور پوری امت کی طرف سے قربانی ادا کر دی۔ اب پھر یہ اور ہر کے معنی کیا آئیں گے بتایا یہ جا رہا ہے اس سورے میں۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو حق کے جلووں سے ہر شے میں سرفراز فرمایا ہے، اب انہی جلووں میں آپ مگن رہیے، انہی جلووں میں غرق رہیے۔ وانہر، جو ان جلووں سے آپ کو ہٹاتا نہیں، جو آپ کی نظر کو ان جلووں کے مشاہدے سے اوجھل کر دیتا، نظر کو ہٹا دیتا، اس کو کاٹ پھینکیے۔ نہارا یہ کو کاٹنا ہے، یعنی جو حق کے جلووں سے آپ کو محروم کرنے والی چیز ہے، آپ اس سے قطع نظر ہو جائیے، اس کو کاٹ پھینکیے، اس کو نکال پھینکیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کیا نوازا؟ حوض کوثر، حوض کوثر بولیں گے، کوثر پاٹ آپ جنت ہے،
جنت کے مالک حضور ہے، تو اب پاک جنت کا کیا ذکر؟ پوری جنت حضور کی ہے۔ اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت میں وحدت کے جلووں سے آپ کو نوازا ہے، یعنی جو چیز حق ہے اسی چیز سے، وہی جلووں سے ہم نے آپ کو سرفراز کیا ہے۔ جدھر دیکھیں گے آپ کس کو دیکھیں گے؟ جب وہ دکھ رہا ہے تو اسی سے ناتا جوڑ دیا، اسی سے جڑے رہیے۔ فصلی لربک، اب ہر شے میں حق کو دیکھیے، اسی سے اپنے آپ کو باندھے رکھیے۔ اور ہر جو اس میں رکاوٹ آ رہا ہے، جو اس میں دیکھنے میں رکاوٹ، جو چیز جس سے ہو رہی ہے اس کو کاٹ پہ کیجیے۔ اب اس پر آئیے، ان شانئک هو الابتر، وہ بول دیا مقتول نسل، وہی بات یقیناً جہنم رسید ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہاں کیسا ترجمہ کریں گے؟ ہم کیسا کریں گے؟ ان شانئک هو الابتر، اے حبیب جو وقت شان کہتے ہیں حالت کو، کیفیت کو، یعنی جو حالت اس کے مشاہدے سے ہٹتی نہ، یہ زندگی کا سب سے بدترین لمحہ ہے۔ جو چیز کی حقیقت کو دیکھنے سے جو وقت گزر ضائع ہو رہا ہے، جو وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت سب سے بدترین لمحہ ہے آپ کی زندگی۔ تو پورا فضیلت حضور پاک کی اس بات میں ہے کہ حضور نے ہر شے میں حق کو دیکھا، جدھر دیکھا ادھر حق کو ہی دیکھا۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور فرماتے ہیں ساری دنیا میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ کس کے لیے ہوتا ہے سجدہ؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں دنیا کی ہر شے میں مجھ کو حقیقت کے سرفراز کر دیا گیا، حقیقت شناسی سے اس کو سرفراز بنا دیا گیا، اور تم جدھر چاہو سجدہ کرو تو وہ حقیقت ملے گا۔ یہ پہلی بات نہیں تھی کہ حضور پاک کی امتیوں کے لیے ایک حضور پاک کی طرف سے تحفہ ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کائنات کی ہر زمین ہمارے لیے پاک کر دی گئی، ہر شے میں جلوہ حق ہم کو بتایا گیا۔ یہ حضور پاک کی شان کریمہ ہے۔ تو دوستو اس جلوے کے نظارے کی وجہ سے حضور پاک کو، یہ حضور پاک کے لیے تصویر کا باعث بنا۔ شہزادوں سے جدائی ہوئی، اللہ نے تصویر کے لیے یہ صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوثر کے معنی کیا ہوئے؟ ہر شے میں حق کو دیکھنا، یہ معنی کوثر ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہم کو حاصل کرنا ہے اس ماہ میلاد میں۔ یہ چیز مل جائے تو بس زندگی پاک، زندگی کیا کامیابی آپ کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ۔ جب یہ بات ہے تو حضور نے کیا کہا؟ میں حبیب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، ولا فخر، باوجود اس کے تو اس کا کوئی فخر نہیں ہے، فخر و بات نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل کائنات میں نہیں ہے۔ جو حکمت، جو شان، جو رفعت حضور کو مل چکی ہے، اب وہ کسی کو نہ ملی ماضی میں، نہ قیامت تک کسی کو ملنے والی۔ تو جو کائنات کا سب سے بڑا ٹائٹل حبیب اللہ کا ہے، اور وہ لقب حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے نوازا ہے۔ حبیب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ حبیب اللہ اس کو ہی کہتے ہیں جو ہر شے میں ان کو دیکھتا ہے، ہر شے میں ان کو دیکھتا ہے۔ تو حافظ صاحب نے جو تلاوت فرمائی، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہاں بھی یصلی آئی ہے، وہ ہے جو درود بھیجتا ہے، اسے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد یخرجکم من الظلمات الی النور، یہ کیا ترجمہ کریں گے؟ تاکہ اندھیرے سے تم کو روشنائی کی طرف لائے، اندھیرے سے بینائی کی طرف تم کو لائے۔ تو دوستو اس میں حضور فرمایا جا رہا ہے اے حبیب تم کو ہم نے ہر شے میں ہمارے جلووں سے نوازا ہے، ہمارے مشاہدے سے نوازا ہے۔ یصلی علیکم، وہی ذات ہے جس نے آپ کو اپنے جلووں سے مشاہدہ کر دیا ہے۔
اس کے جلوے آپ پر ظاہر کر دیے ہیں. جب یہ جلوے آج آپ پر آیا ہے تو اندھیرا ختم. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. جب یہ جلوے کا نظارہ ہو جائے گا تو وہاں اندھیرا نہیں رہے گا, تاریکی نہیں رہے گی, گمراہی نہیں رہے گی. ہر جگہ جب یہ نظر آ جائے گی, یہ بینائی آ جائے گی, یہ بصارت آ جائے گی. دوستو یہی بصارت کے لیے اللہ نے آپ کو ہم کو پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہماری پیدائش کا مقصد ہم اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے. اندھیرے کو کاٹنے کے لیے تم کو نور بصارت چاہیے, بصارت کے ساتھ بصیرت چاہیے. یہ اندھیرا کوئی نہیں, ایک نور بصیرت تم کو مل جائے. کھٹاٹوپ اندھیرے میں بھی تمہارے لیے دن کا سورج کی طرح تمہیں روشنی مل جائے. کیوں کہ تم صاحب بصر ہے. تم کو دیکھنا کیا ہے؟ کس کو دیکھنا ہے؟ آپ کے جنموں کو دیکھنا ہے, کیونکہ ہر جگہ انہیں سے, ہر جگہ انہیں ہے. جب انہوں ہیں تو انہیں کو دیکھنے کا نام قرآن سب پورا سبق یہی دے رہا ہے. قرآن کا پورا سبق یہی ہے. اور حضور کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے ہر شے میں آپ کو دیکھا, کوئی لمحہ اسے فراق میں حضور کا نہیں ملتا. کہ حضور افضل الانبیاء والمرسلین ہونے کا یہی ہے, اور کائنات کا سب سے بڑا ٹائٹل حبیب اللہ ہے. اور یہ ٹائٹل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تب حضور کو سورہ کوثر سے نوازی. جب حضور کو کوثر سے نوازش ہوئی, یعنی ہر شے میں کلمہ حق حضور نے دیکھا. دوستو اب حضور سب سے فضیلت, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے مقرب وہ ہے جو متقی ہو. تقوی یہ کہ تمہاری نگاہ ہٹنے نہ پائے, تمہاری نگاہ میں تزلزل ہونے نہ پائے, تمہاری نگاہ اوجھل ہونے نہ پائے. تو یہ شان حضرت پاک نے اس کا تسلیم کیے. تو اس کو ضرور اس چیز کو سمجھیے, غور کیجیے. آج رات میں یا دن میں اس بات پر ذرا غور کیجیے, مطلب سے پوچھیے کہ یہ کیا بات ہے, کوثر کا معنی مطلب کیسا بنے گا. تحقیق کیجیے. طالب علم ہیں آپ لوگ, تفاسیر آپ پاس موجود ہیں, ایک ایک تفسیر نکال کے دیکھتے ہیں. ہر جگہ انہیں کو پانا یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے, کوئی اور کام نہیں ہے. سب زندہ ہے, بنیادی کام ان کی آپ ہے, ان کو دیکھنا ہے, ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. بہرحال میں ان کلمات کے ساتھ صرف سورہ کوثر کو آپ سے نظر کرتے ہوئے جا رہا ہوں. اس کو سمجھیے, پڑھیے, نماز میں پڑھے ہوئے کہ تو یہی چیز پیش نظر رکھیے. زندگی کے ہر مرحلے میں اسی چیز کو پیش نظر رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلووں کو ہم کو دیکھنا ہے. وہی کثرت جو اللہ نے حضور کو نوازا, حضور کے نعرے کے صدقے میں حضور کی قیامت تک کے آنے والے ہر امتی کو سفارت دی, ہر امتی کو قیامت تک کے لیے سفارت دی ہے. ہم کو صرف اس میں کیا چاہیے, آپ کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے, آپ کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے, آپ کے اندر ولولہ جائے, ذوق اور انہماک پیدا ہو جائے. جب ذوق, انہماک اور ولولہ پیدا ہو جائے گا تو آپ سب متقی ہو جائیں گے, آپ سب ولی ہو جائیں گے, آپ سب قادریت کے منصب پر سرفراز. یہ ہے تو قادری, اگر یہ نہیں تو نہ قادری, نہ چشتی, نہ نقشبندی, نہ سہروردی, نہ ملتانی, نہ کچھ نہیں. ہر تصوف کے ہر اسکول کا, ہر مدرسے کا تصوف یہی سبق پڑھا. اس طرح پڑھنے کے بعد نام کے ساتھ لگاؤ مت لگاؤ, آپ شہید شاہ ہیں, آپ شہنشاہ ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے نام کے ساتھ کوئی لگاؤ یا مت لگاؤ, کوئی بولو یا نہ بولو, ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بولنے بتانے کی. آپ کچھ شہنشاہ ہے, لیکن اس ڈیوٹی کو کرنا ہے. ہر تصوف کے مدرسے کا بنیادی سبق صرف اللہ سے جوڑتا ہے. تصوف کیا ہے؟ اولیاء اللہ نے کیا کیا؟ بندگان خدا کو خدا سے جوڑ دیا. ایسا جوڑا, مسجد میں بٹھا کے جوڑا, کعبے پر اطراف چکرا کرا کے جوڑا نہیں. تم جہاں ہے وہاں جوڑ دیا, جس مرحلے میں اس مرحلے میں جوڑ دیا, تمہارے سانسوں کے ساتھ جوڑ دیا, تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ جوڑ دیا, تمہاری فکر کے ساتھ جوڑ دیا, تمہاری سوچ کے ساتھ جوڑ دیا, ہر ادا کے ساتھ ان کو جوڑ دیا, ان کے ساتھ. یہ اولیاء اللہ کا مشن رہا ہے. یہی کام
تصوف کے سارے مدارس نے یہی کام کیا، ہر صوفی نے یہی کام کیا، ہر صوفی نے یہی سبق پڑھایا، اس کے علاوہ صوفی کا کوئی اور سبق نہیں، کوئی اور سبق ہے تو وہ ضمن ہے، اصل سبق یہ ہے۔ اب اس سبق کو چھوڑ کے ہم ضمن اسباق کی طرف پڑھیں گے، ضمن جو فروعات ہے، کوئی مطلب اور منشے کے نہیں، تو اصل بنیاد سبق کی طرف آئیے، غور کیجیے، غور کرنا بھی آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر لمحہ عبادت ہے۔ اگر یہ سبق آپ کو مل جائے، یہ سبق نہیں ملا، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز اجر والی نہیں ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، طواف کر رہے ہیں سوائے منڈلانے کے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر انہیں مل جائے تو یہاں جو طواف کا اجر ہے تم کو نہیں مل رہا ہے، کیوں کہ وہ ساتھ تمہارے وہاں نظر اس کے اوپر ہے، جب نظر اس کے اوپر ہے تو دوستوں جہاں آپ ہے وہی آپ کے لیے کام آئے، نظر کی استقامت ضروری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرف غور کیجیے، فکر کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آپ کی گفتگو کے اندر گفتگو ہو تو آج کی گفتگو پر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، معلوم ہوگا آپ کے پاس مضبوطی آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دستگیری ہوگی، مدد ہوگی اور آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال آپ کی بات کو یہی سمجھتے ہوئے بارگاہ کی عزت بدعا ہو کہ العالمین ان طلباء کو ان سے نواز، مولا ان طلباء کو علم حقیقت خلاص فرما، مولا ان کے لیے مستقبل روشن فرما، مولا ان کے اساتذہ کو خوش و خرم رکھ، مولا ان صحت کو عافیت سے رکھ، مولا دنیاوی ترقیوں سے ان کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے بانی کو، سب کو مولا اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیوں سے خلاص فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور اشیل سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔